بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نے نورانی قاعدہ کی تخطیط نمبر 2، اس میں ابھی ہم تقریباً اختتام تک پہنچنے والے ہیں۔ تو آج کا سبق جو ہے، پچھلے سبق میں ہم نے آخری جو 2 حرف پڑھ لیے تھے، سین اور شین، تو آج اس کے ساتھ مل کر دوسرا حرف جو مل کر لکھا ہوا ہے، آج ہم وہ پڑھیں گے۔ اسی طرح جو میں نے عرض یہ بھی کیا تھا کہ یہ حروف کی پہچانی کی تختی ہے، تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ حروف کی پہچان جو ہے، اکثر حروف تو اس سبق میں جو ہے وہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، 2 3 4 حروف کلمے ایسے ہیں کہ اس کو ملا کر لکھا ہوا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے کلمات ہیں جو ملا کر لکھے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، میں بتا رہا تھا کہ جو پچھلے سبق میں ہم نے سین اور شین، یہ 2 کلمات جو 2 حرف جو ہے وہ آخر میں پڑھ لیے تھے، تو آج اس سبق میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سین کے ساتھ بھی لام لکھا ہوا ہے اور شین کے ساتھ بھی لام لکھا ہوا ہے، یعنی دونوں کلموں کو ملا کر، دونوں حرفوں کو ملا کر لکھا ہوا ہے، تو حروف کی پہچانی کی تختی ہے۔ تو اس وجہ سے دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلا کلمہ ہے سین اور لام، یہ کلمہ اس کے شروع میں آپ 3 دندانے اس کے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ سین ہے، ٹھیک ہے، اس پر نقطے نہیں ہیں۔ اگر یہی نقطے جو دوسرے کلمے پر کے اوپر ہے، شین کے اوپر، یہ نقطے اس کے اوپر آ جائے تو یہ شین بن جائے گا، لیکن یہ شین اس وجہ سے نہیں کہ اس کے اوپر نقطے نہیں ہیں۔ باقی تو جو اس کا شکل ہے تو یہ بالکل ایک جیسی ہے، سین اور شین کا، لیکن نقطوں کے ساتھ اس کا کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ سین ہے، شین نہیں ہے۔ اب اس کو پڑھیں گے، سین لام، سین لام، اس کو اس طرح پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو نظر آ جائے تو وہ ہے شین لام۔ تو اس میں اور اس میں یہی فرق تھا کہ نیچے 3 دندان ہیں، اوپر 3 نقطے ہیں اس کے، اور اب اس میں کیا ہے؟ سا اور شین میں فرق کیا تھا؟ وہ ہے کہ شین کے جو ہے 3 دندان ہوتے ہیں اور سا کے نہیں ہوتے۔ سا کے 3 نقطے ہوتے ہیں، سا اور شین کے 3 نقطے ہوتے ہیں، لیکن فرق کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ شکل کے ذریعے۔ شکل اس کی کیا ہے کہ اس کی 3 دندانے بنے ہوتے ہیں شین کے، اور سا کے 3 دندانے بنے نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ سا اور شین میں فرق ہوتا ہے۔ اب اس کو پڑھیں گے، شین لام، شین لام، اس کو اس طرح پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے بغیر نقطے والا صاد، یعنی اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے؟ یہ صاد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو اس جیسی جو ہے نا حرف جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے ضاد، ٹھیک ہے، اس کے اوپر نقطہ ہے۔ تو اب ان دونوں میں فرق بس ایک نقطے کے ذریعے ہے۔ اگر نقطہ نہ ہو تو جیسے کہ پہلے کے اوپر نہیں ہے تو یہ ہے صاد، اگر نقطہ اس کے اوپر آ جائے تو یہ صاد نہیں ہوگا، جس طرح یہ دوسرے نمبر پر لکھا ہوا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہے ضاد، ضاد، اس کا مطلب ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب اس کو کس طرح پڑھیں گے دونوں کو؟ صاد، صاد، ضاد، ضاد، اور ایک یہ کلمہ، ایک صاد، ایک ضاد، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے قا، اور پھر اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے وا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 4 حرف ہیں، اس کے ادا کرتے وقت اس میں ہونٹوں کو کوئی دخل نہیں ہے، ہونٹوں کو کیا گول نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کی ادائیگی میں ہونٹوں کو کوئی دخل نہیں ہے، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا۔ اگر اس کی ادائیگی میں ہونٹوں کو گول کیا تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ وہ پیدا ہو جائے گا جو اس کی ادائیگی میں غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد کیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ تو وہ ہے قا،
اب قا اور ضا میں بھی جس طرح صاد اور ضاد میں فرق ہے، ٹھیک ہے، نقطے کے ذریعے، تو اسی طرح قا اور ضا میں بھی نقطے کے ذریعے فرق ہے۔ اگر نقطہ نہ ہو تو قا ہے، اگر نقطہ آ جائے تو کیا ہے؟ ضا، ٹھیک ہے۔ اگر نقطہ ہو تو ضا، اگر نقطہ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ قا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ قا، یہ شروع میں پہلا کلمہ جو اس کا ہے، پہلا حرف اس کا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے قا، قا۔ اس میں بھی ہونٹ کو کوئی دخل نہیں ہے، ہونٹ کو گول نہیں کرنا۔ اگر گول کیا، وا پڑھ لیا تو اس سے وہ پیدا ہو جائے گا جو غلط ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وا، اس کے اوپر نقطہ ہے جو آپ کو دوسری لائن میں شروع میں نظر آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ وا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ وا، اس میں بھی ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، وا، وا، اس کو اس طرح پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا حرف آپ کو نظر آ رہا ہے بغیر نقطے والا، وہ ہے یہ عین، عین۔ یہ کیا ہے؟ یہ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، جس سے کہ عین ہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وسط حلق سے یعنی گلے کے درمیان سے یہ کیا ہے؟ یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے عین، عین۔ پھر اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے اس جیسے حرف، تو وہ ہے غین۔ اب اس میں اور اس میں ایک تو مخارج کے اعتبار سے بھی ان ساروں میں فرق ہے، ٹھیک ہے، یعنی صاد، ضاد، اور اسی طرح قا، ضا، عین اور غین، اس میں تو مخارج کے اعتبار سے بھی فرق ہے، لیکن جو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے آپ کو تو یہ ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ تو اس میں فرق جو ہے، یہ چھ جو حروف اس کے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان میں فرق جو ہے نقطے کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر کیا ہے آپ اس کو پہچان لیں گے تو آپ کو اس کے ادائیگی میں جو ہے وہ آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ عین ہے یعنی وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، تو یہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ بغیر نقطے والا جو عین ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، تو پھر آپ آنکھ بند کر کے یعنی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہی ہے کہ اس کے اوپر نقطہ ہے، عین کی طرح ہے لیکن کیا ہے؟ اس کے اوپر نقطہ آ گیا، تو اس وجہ سے کیا ہے؟ یہ ادنائے حلق سے، ادنائے حلق سے یعنی منہ کے قریب جو گلے کا حصہ ہے شروع میں، وہ کیا ہے؟ وہاں سے یہ غین ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے غین، غین۔ اب جو حروف کی پہچان کی ترتیب ہے تو اس لحاظ سے کیا ہے؟ ان عین اور غین، یعنی جو بغیر نقطے کا عین ہے اور جو نقطے والا ہے وسط حلق والا عین، اور اسی طرح ادنائے حلق والا عین، یہ جو کیا ہے؟ ان کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر لکھا ہوا جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اب ایک بات تو یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم نے عین اور حمزہ میں فرق بتایا تھا کہ عین اور جو عین سر والا حمزہ ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس میں ایک فرق تو یہ ہوتا ہے، جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ عین جو اوپر آپ کو عین نظر آ رہا ہے، نیچے جیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھو کہ یہ عین جو ہے یہ جیم کے ساتھ ملا کر لکھا ہوا ہے، یعنی اس کے ساتھ ٹچ ہے، ٹھیک ہے، ملا کر لکھا ہوا ہے۔ اگر یہ عین نہ ہو، یہ حمزہ ہوتا تو یہ ملا کر نہ لکھا جاتا بلکہ یہ جیم سے الگ کر کے لکھا جاتا، ٹھیک ہے۔ اگر اوپر بھی ہوتا لیکن اس کے ساتھ ملا کر نہ لکھا جاتا، تو یہاں پر یہ ملا کر لکھا ہوا ہے، تو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حمزہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یہ عین ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا فرق تھا کہ حمزہ ہمیشہ کے لیے حمزہ عین سے والا جو حمزہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کلمے کے ساتھ ملا کر نہیں لکھا جاتا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ عین ہے کیونکہ یہ جیم کے ساتھ ملا کر لکھا ہوا ہے، ٹچ کر کے لکھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ یہ عین ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو پڑھیں گے، نیچے جیم ہے اور دیکھو کہ جیم کی شکل آپ کو نظر آ رہا ہے، جیم، ہا اور خا کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے لیکن جیم کا نقطہ نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ با نہیں ہے، کیوں کہ اس کا شکل الگ ہے، یعنی اس کی شکل جو ہے وہ جیم کی ایک اپنی شکل ہے۔ با تو ایک لکیر کھینچو اور اس کے نیچے چھوٹی سی لکیر بھی کھینچ لے اور کیا ہے اس کے نیچے جو ہے نا نقطہ ڈال دو، تو وہ با ہے،
لیکن عین جیم کا ایسے نہیں ہے کہ آپ بس لکیر کھینچے اور کیا ہے نیچے نقطہ ڈال دو تو وہ جیم بن جائے گا، نہیں، بلکہ جیم کی اپنی شکل ہے، تو اس لحاظ سے کیا ہے یہ جیم ہے، یہ با نہیں ہے۔ اب اس کو پڑھیں گے عین جیم، عین جیم۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس تختی کے شروع میں آپ نے پڑھ لیا تھا لام جیم یا لام ہا، بعض نسخوں میں لام جیم لکھا ہوا ہے، بعض نسخوں میں لام ہا لکھا ہوا ہے، تو آپ نے وہاں پر دیکھ لیا تھا کہ لام اوپر تھا اور نیچے ہا یا جیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ فرق کیا ہے کہ شروع اوپر جو حرف ہوگا وہ پہلے پڑھا جائے گا اور نیچے جو ہوگا وہ بعد میں پڑھا جائے گا، تو یہاں پر بھی ایسی ہی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب اس کا اگلا جو آخری جو آج کے سب کا آخری کلمہ ہے وہ ہے غین ہا، غین ہا۔ اب دیکھو کہ اس کے عین جیم میں نقطہ نہیں تھا اوپر، اور یہ یہاں پر جو ہے وہ آپ کو نقطہ نظر آ رہا ہے، اور یہ ایک نقطہ ہے، ٹھیک ہے، ایک نقطہ ہے اور اس غین کے اوپر ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے غین ہے، اور جو نیچے ہے اس کے لیے کوئی نقطہ نہیں ہے، یعنی اس سے ہٹ کر جو غین کے نقطے سے دوسری طرف ہٹ کر اگر تھوڑا سا دور بھی اگر آپ کو نقطہ نظر آتا تو وہ کیا ہے کہ یہ خا کا نقطہ ہوتا، لیکن یہاں پر ایسے نہیں ہے، تو یہ ہا کا کوئی نقطہ نہیں ہے، تو یہاں پر کیا ہے غین کا نقطہ ہے۔ اب اس کو پڑھیں گے غین ہا، غین ہا، اس کو اس طرح پڑھیں گے۔ اب سارا سبق سن لے، سین لام، سین لام، شین لام، شین لام، صاد، صاد، ضاد، ضاد، طا، طا، ظا، ظا، عین، عین، غین، غین، عین جیم، عین جیم، غین ہا، غین ہا۔ تو الحمدللہ آپ نے آج کا سبق سن لیا اور پڑھ بھی لیا، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس سبق کو زیادہ سے زیادہ پڑھ لے اور سن بھی لے اور کوشش کرے اس کی مشق کر لے، تاکہ یہ جو حروف کی پہچانی کی تختی ہے یہ آپ کو ازبر یاد ہو، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے لیے آگے جو اسباق آ رہے ہیں اس میں آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی بلکہ آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، اور لائک کریں اور بیل آئیکن کی بٹن کو دبا دیں تاکہ اب تک ہماری ویڈیو پہنچتی رہیں۔ وآخر دعوانا